روزے کی حالت میں ہسبینڈ وائف جو رشتہ بناتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے، البتہ رات کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کیجئے، لیکن یہ ہے کہ سحری کھانے سے پہلے پاکیزگی اختیار کر لیں، آپ لوگ پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، نہا لیں۔ البتہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کریں گے تو قضا کفارہ دونوں، قضا بھی اور کفارہ بھی، یعنی اس روزے کے بدلے روزہ اور اس روزے کے بدلے میں گناہ جان بوجھ کر کرنے کی وجہ سے بھی بہت سارے روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے، مسلسل 60 دن کے روزے، قضا اور کفارہ۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے اپنے محترماؤں سے دور رہیے۔ محترماؤں سے پرمیشن ہے، یہاں لڑکا لڑکی لکھا، لڑکا لڑکی نہیں چلے گی، اسلام میں تو دیکھنا الاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں کسی محترمہ کو دیکھا یوں گاڑ کر، ارے پورا اسکریننگ کر لیا آپ نے، سر کو دیکھا، ان کے بالوں کو تو پیر تک کا پورا آپ نے اسکریننگ کر لیا کہ اس کے پیر کے کلر کیسے ہیں، ہاتھ کے کلر کیسے ہے، ان کی ناک کیسی ہے، ان کی آنکھ کیسی ہے، تو آپ کے سارے من کے بھی روزے گئے آپ کے، اور آپ نے آنکھوں سے اگر نگاہ جما کر آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ کے آنکھ کے بھی روزے گئے۔ روزہ صرف منہ کا بھوکے رہنے کا مطلب نہیں ہے، روزے کا مطلب آپ کے آنکھ کے روزے ہونے چاہیے، آنکھوں سے غلط چیز مت دیکھیے، زبان کے روزے ہوں، زبان سے غلط مت بولیے، ہاتھ کے روزے ہوں کہ غلط چیزوں کو مت پکڑیے، پیر کے روزے ہوتے ہیں کہ غلط جگہوں کے اوپر مت جائیے، ساری چیزیں، ناک کے روزے، ہر ایک پارٹس آف باڈی کے روزے ہوتے ہیں۔ اللہ عطا کرتا ہے، نفل کو فرض کا برابر درجہ دے دیا جاتا، یہی 30 دن کے تو روزے ہیں، جتنی نیکی اگر آپ کو کمانی ہو کما لیجئے۔ ہمارا جوان کہتا نہیں مولانا ہم روزہ رکھیں گے، ہمارا 6 پیک ہمارا 5 پیک میں بدل جائے گا، سوکھ جائیں گے، ہم چھوارے بن جائیں گے۔ تو ابھی کون سے دمبل بنے ہوئے ہو، کدو بنے ہوئے ہو، ابھی بھی تو ہوا پہلوان بنے ہوئے ہمارے بہت سے لڑکے موبائلوں کے اندر گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر غلط کام کرتے ہیں غلط کام، شکل دیکھیے تو 12 بج جاتا ہے شکل، اور ان کو ایسے پھونک ماری ہوا پہلوان تو اٹھ کر بہت دور چلے جائیں گے۔ ان سے کہیے ذرا 1 کلومیٹر دور ریس لگاؤ، دوڑو، ہانپنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں ہمارے نوجوان۔ ایسی نہیں ہونی چاہیے جوانی آپ کی، اسٹرانگ بنیے، اندر سے آپ طاقتور بنیے، ورزش کیجیے، ڈرائی فروٹ کھائیے، دودھ کا استعمال کیجیے، طاقتور بنیے۔ 6 پیک نہیں 18 پیک بناؤ آپ، لیکن اس نیت سے بنائیے کہ ہم اس سے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے تو اللہ آپ کا ٹوٹل ورزش پہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، deeds will be judged by the intention۔ اس کے لیے ضروری، آج کل ہمارا جوان پڑیا ڈالا منہ میں، بس اور کچھ نہیں، ٹاں ٹو ٹاں کہاں جائے جو 600 روپے کل کا جا ایسے بات کرنا شروع کرتا ہے، منہ میں بھر لیتا ہے ایک دم۔ کسی کے کینسر ہو جاتے ہیں، بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اپنی زندگی کے اندر میں کوئی ایم نہیں ہے۔ ایم پیدا کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں، ایم، مقصد اپنی زندگی کے اندر میں۔ اپنے برین کا صحیح استعمال کیجیے، اپنی دماغ کا صحیح استعمال۔ اور رہی بات رمضان کے روزے، یقیناً نوجوانوں کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ رمضان کے اندر جو روزے چھوڑتے ہمارے جوان چھوڑتے ہیں سب سے زیادہ۔ کیوں جی روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ جان بوجھ کر اگر آپ کوئی روزہ چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر، قیامت تک اس کے بدلے میں آپ روزہ رکھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام و مرتبہ نہیں دے سکتا اس روزے کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، ایمان کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے سارے ٹوٹل آنے والے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ روزہ کس لیے رکھا جاتا؟ تاکہ تقوی پیدا ہو۔ نماز کس لیے پڑھی جاتی؟ تاکہ دل کی صفائی ہو، برائیوں سے پاک ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی عبادت، اللہ کی عبادت کر کے ملے گا کیا؟ نیکی ملے گی، آپ کے اندر سے آپ کا ایمانی، آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے میں نے تو سوچا یہی ہے کہ بھئی نوجوانوں کی خصوص تربیت ہو، آج جو ہم پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے بعد کیا لکھا بھئی؟ رضا کی
ہاں روزہ کیا اچھا لڑکا لڑکی کیا کرنا چاہیے؟ شادی. ابے اچھا صاف صاف بولو نا کہ ہسبینڈ وائف روزے کی حالت میں مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے؟ فزیکل لسٹ آپ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ یہ بولے نا. اتنا چھپائے سے رہیں کہ جیسے بالکل بہت دور رہتے ہو. کیجیے. اچھا دماغ ہوتا. آج کے زمانے میں بچے زیادہ تیز دماغ کے ہوتے ہیں. ہمارے استاذ ہیں مفتی خورشید صاحب دارالعلوم دیوبند میں. میں نے حجت اللہ البالغہ پڑھی جب میں پی ایچ ڈی ان عربک کر رہا تھا اس وقت میں تکمیل علوم کے سال میں. تو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے والے جو آدمی گئے وہ بڑے تیز دماغ کے ہوتے تھے. نہیں, آج کل کا بچہ زیادہ تیز دماغ کا ہے, باپ سے 2 قدم آگے ہے. باپ کو موبائل دے دو, وہ موبائل فون لگائے گا تو کاٹنا نہیں آتا, اس کو کہنا آتا کہ لال والا بٹن دبا دیجئے اتنا. لیکن بیٹا اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ پورا ان باکس میں جا کر پوری چیٹنگ سیٹنگ سب دیکھ لیتا ہے باپ کا کہ کہاں کہاں گڑبڑی کی ہوئی. بیٹا اتنا تیز ہوتا ہے. تو آج کل کا بچہ زیادہ شارپ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج کل کا بچہ زیادہ ذہین ہے پہلے کے بچوں سے. لیکن اسی ذہین کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, اس کی صحیح تربیت ہونی چاہیے. تو پھر دیکھیے وہ قوم کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن سکتا ہے.